السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول آخری امید قسط نمبر 20۔ وہ کتنی ہی دیر جوائے کے رویے پر افسوس کرتی رہی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب عبدالرحمن کا فون آ گیا اور وہ موڈ بدل کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ عبدالرحمن اسے خوشی خوشی بتانے لگا کہ اس نے اپنی آرٹ ایگزیبیشن لگائی تھی جو بہت کامیاب رہی۔ اس نے قرآنی آیات کی بہت خوبصورت انداز میں ایبسٹریکٹ پینٹنگ کے ساتھ کیلی گرافی کی تھی اور اسے میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی تھی۔ اسے اتنی زیادہ اپریسیشن ملی تھی کہ وہ بے حد خوش تھا۔ وہ آمنہ کو ایک ایک بات بتا کر خوش ہو رہا تھا اور اس نے اپنی پینٹنگز کی پکچر اسے بھجوائی تھی۔ آمنہ نے بہت تعریف کی تھی۔ جب میں جرمنی سے آیا تھا تو بہت زیادہ مایوس تھا، لیکن صرف خدا پر یقین تھا کہ وہ میرے لیے کوئی بہتر وسیلہ پیدا کر دے گا، اور اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اس نے میرے آرٹ ٹیچر عبداللہ کی صورت میں میری ایسی مدد کی کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ عبداللہ کی وجہ سے میں خود بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور میرا کالج بھی بہت پروگریس کر رہا ہے، عبدالرحمن نے خوش ہو کر بتایا۔ عبدالرحمن، تمہارے اس فیتھ کی وجہ سے میرے اندر بھی بہت چینجز آئی ہیں۔ جب تم اپنی اسٹڈیز اور اپنا کیریئر صرف اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے گئے اور صرف اس وجہ سے کہ جوائے تمہارے مذہب کو برا کہہ کر تمہیں ٹیز کرتا تھا اور تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو میں بہت چونکی تھی کہ تمہارے لیے اپنے وجود سے بڑھ کر اپنا ریلیجن زیادہ عزیز ہے۔ تو اس سوچ نے میرے اندر اسلام کے لیے جستجو اور بڑھا دی تھی، اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی تم میرے ذہن میں تھے۔ میں نے تم سے بہت کچھ پریکٹیکلی سیکھا ہے، آمنہ نے اسے صاف گوئی سے بتایا۔ تو عبدالرحمن متجسس ہو کر سنتا رہا۔ ارے ہاں، کیا جوائے کو تمہارے مسلم ہونے کا پتہ چلا؟ اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ عبدالرحمن نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آمنہ نے آہ بھر کر پوچھا۔ آف کورس اس نے بہت مائنڈ کیا ہوگا، عبدالرحمن نے کہا۔ ہاں، وہ آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی سیریس کیوں ہو گئی ہو؟ کیا اس نے بہت اسٹرانگلی ری ایکٹ کیا تھا؟ عبدالرحمن نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا جھگڑا ہوا اور مجھے اسے تھپڑ لگانا پڑا، آمنہ نے آہ بھر کر کہا۔ تو عبدالرحمن ایک دم چونکا۔ ریلی، تم نے جوائے کو تھپڑ لگایا؟ عبدالرحمن نے پوچھا۔ ہاں، آمنہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا ہوگا، عبدالرحمن نے پوچھا۔ ہاں، اور اب میں اس کے ساتھ ٹرمز ختم کر چکی ہوں، آمنہ نے بتایا۔ کیا تم ٹرم وائنڈ اپ کرنے پر اپسیٹ ہو رہی ہو؟ عبدالرحمن نے پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، آمنہ نے گہری سانس لیتے کہا۔ پھر تم اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ عبدالرحمن نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں افسردہ نہیں ہوں، بس یوں ہی بات کرتے ہوئے سیریس ہو گئی ہوں، آمنہ نے آہ بھر کر کہا۔ آمنہ، میں بہت روز سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر سوچتا ہوں تم مائنڈ نہ کرو، عبدالرحمن نے کچھ سوچتے رک رک کر کہا۔ کیا؟ آمنہ نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ آمنہ، تم اتنی اچھی ہو، بہت جینیس، اور آئی ایم شیور کہ تم ایک اچھی مسلم ہوگی، عبدالرحمن اس کی تعریفیں کرتا بولا۔ تو آمنہ انتہائی حیرت سے اس کی باتیں سننے لگی۔ آمنہ، میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے، عبدالرحمن مسکرا کر بولا۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اب عزت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت بھی پیدا ہونے لگی ہے، عبدالرحمن نے کہا۔ تو آمنہ ایک دم چونکی۔ کیا محبت؟ وہ حیرت سے چلاتے بولی۔ ہاں، کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آ رہا، یا پھر میں تمہاری محبت کے قابل نہیں؟ عبدالرحمن نے قدرے متفکر ہو کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اور میں تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتے ہو؟ آمنہ نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے شاید میں صرف تم سے ہی ملنے گیا تھا، مگر میں سوچتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان مذہب کی مضبوط دیوار حائل ہے، اور تمہاری جوائے کے ساتھ اسٹرانگ فرینڈشپ کو دیکھ کر میں نے اپنے دل میں جنم لینے والے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے کھرچنے کی کوشش کی، مگر میرا دل تھا کہ ہر وقت تمہاری سوچوں میں مگن رہتا تھا، اور پھر جب تم نے اپنے مسلم ہونے کے بارے میں بتایا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا اللہ تمہیں میرے قریب لا رہا ہو
اور اب میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت قریب آ گئی ہو۔ آمنہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو تو میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا تو آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ پرپوز؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ کیوں، تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ عبد الرحمن نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اور تم کیسے، تم پاکستان کے کسی علاقے میں رہنے والے اور ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے۔ آمنہ نے جھنجھلا کر حیرت سے کہا۔ آمنہ، مسلمان مرد اور عورت کے درمیان جب مذہب کا تعلق مضبوط ہو تو کلچر کچھ میٹر نہیں کرتا۔ میرے گھر میں میری بیوہ ماں، 2 بھائی، 2 بھابیاں اور صرف 3 بھتیجیاں ہیں۔ وہ سب میری خاطر تمہیں بہت محبت کریں گے۔ عبد الرحمن نے کہا تو وہ اس کی باتیں بغور سنتی رہی اور خاموش ہو گئی۔ آمنہ، کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا کہوں۔ تم نے اتنی اچانک مجھے اپنی محبت کا بتایا اور پرپوز کرنے کا بھی کہ میرا ذہن الجھنے لگا ہے۔ آمنہ نے گہری سانس لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچنے کے لیے ٹائم دیتا ہوں، لیکن آمنہ، ایک مسلمان عورت کے لیے شادی کا بندھن اور شوہر کا رشتہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آمنہ، اگر تمہارا دل مجھے قبول کرتا ہے تو مجھے بھی خوشی ہوگی، اور اگر تمہارا دل مجھے قبول نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کبھی فیلنگز بیدار ہوں گی۔ مجھے ہمیشہ اپنا ویل وشر سمجھنا۔ عبد الرحمن نے قدرے ملائمت سے کہا تو آمنہ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرانے لگی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں پھر کال کروں گا، عبد الرحمن نے کہہ کر موبائل آف کر دیا، اور آمنہ انتہائی حیرت سے چھت کو گھورتے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ زندگی کیسے لمحہ لمحہ بدل رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے جوائے اس کی زندگی میں آیا، پھر کیسے اس کی زندگی کے ٹریکس بدلے۔ صرف چند ماہ کے لیے عبد الرحمن آیا بھی اور چلا بھی گیا، اور عبد الرحمن نے اسے زندگی میں شامل کرنے کی بات سنا کر اسے چونکا دیا تھا۔ وہ عبد الرحمن کے بارے میں گہرائی میں جا کر سوچنے لگی۔ عبد الرحمن سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو وہ اسے بہت اچھا اور نرم اور سادہ مزاج انسان لگا تھا۔ وہ بالکل بھی جھگڑالو طبیعت کا سخت انسان نہیں تھا۔ بہت ہمدردی سے دوسروں کے بارے میں سوچتا اور بہت محبت سے دوسروں کو ٹریٹ کرتا۔ عبد الرحمن کے ساتھ گزارا ایک ایک پل اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا۔ اسے کوئی بھی موقع ایسا نہیں لگا جس نے اس کے ذہن میں کوئی غلط تاثر چھوڑے ہوں۔ تب ہی نہیں جب جوائے نے اسے بہت ٹیز کیا۔ وہ جتنا زیادہ عبد الرحمن کے بارے میں سوچتی اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز پیدا ہونے لگیں۔ عبد الرحمن کے ساتھ زندگی کیسی گزرے گی، اس سوال کے بارے میں وہ ہر اینگل سے سوچنے لگی تو اسے ہر اینگل پازیٹیو لگنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ عبد الرحمن اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے ہر زاویے سے سوچنے کے بعد اسے اگلے روز اوکے کہہ دیا۔ عبد الرحمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ بھی بہت خوش تھی۔ ایزابل اور جم کا باس ایڈورڈ ہیکلے انتہائی افسردہ انداز میں جم کے مرڈر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے لیے جم کی ڈیتھ بہت اچانک اور ان کی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا نقصان تھی۔ جم کٹر یہودی تھا اور جیوز کی پروموشن اور ترقی کے لیے ایزابل کو بہت فنڈز دیتا تھا، اس لیے ایزابل کو اس کے مرڈر کا بہت افسوس ہو رہا تھا، اور ایڈورڈ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ جم بہت ٹیلنٹڈ جرنلسٹ تھا۔ صرف وہی نہیں، پیرن بھی بہت اچھی جرنلسٹ ثابت ہوئی تھی، اور ان دونوں کی موت نے انہیں بہت افسردہ کر دیا تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پیرن نے جم کا مرڈر کیا اور پھر خود کو گولی مار لی، کیونکہ جم کی ڈیتھ پیرن سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی، اور پھر ریوالور پیرن کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اسی ریوالور کی گولی جم کو لگی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پیرن نے اس کا مرڈر کیوں کیا، ایزابل نے ایڈورڈ سے قدرے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ دونوں میں سیکشل ریلیشن شپ تھی، یہ بات سب جانتے تھے۔ جم پیرن کے لیے پاگل تھا اور اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر دونوں نے شادی نہیں کی، اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایڈورڈ نے آفس کی چیئر سے اٹھ کر چکر لگاتے کہا تو ایزابل نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور اس کے کانوں میں جم کے الفاظ گونجے جب وہ جوائے کو جیو نہ بننے پر غصے میں آ گیا اور پاگلوں کی طرح چلانے لگا کہ جوائے کا اس کی زندگی سے جانا بہت ضروری ہے۔ ایزابل نے ہونٹ سکوڑ کر ایڈورڈ کی طرف دیکھا اور لمبی آہ بھری۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پیرن اب بھی پریگننٹ تھی اور شاید پہلے بھی ابارشن کرا چکی تھی، لیکن اب کی بار اس کا ابارشن ہونا ممکن نہیں تھا۔ ممکن ہے اسی بات پر جھگڑا ہوا ہو، ایڈورڈ نے آ بھر کر کہا، لیکن جم نے مجھ سے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا کہ اس کا پیرن کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جبکہ وہ اکثر مجھ سے اپنے سیکرٹ شیئر کرتا تھا۔ ایزابل نے قدرے حیرت سے کہا تو ایڈورڈ اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ پیرن سے زیادہ اس کے بیٹے جوائے کے لیے فکر مند ہوتا تھا۔ وہ اسے جیو بنا کر مسلمز کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ جوئش لابی کو اسٹرانگ بنانے کی فکر میں رہتا تھا، اس لیے وہ جوائے کے لیے بہت زیادہ ایموشنل تھا، کیونکہ اس کے خیال میں جوائے بہت ٹیلنٹڈ تھا۔ مگر جوائے کسی وجہ سے جیو بننے پر راضی نہ ہوا اور جم کو اس سے بہت زیادہ ڈپریشن ہونے لگا۔ ایزابل نے آ بھر کر کہا، اور ریئلی؟ ایڈورڈ نے قدرے حیرت سے کہا، ہاں، یہ جم کی شدید خواہش تھی کہ وہ جوائے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ایڈورڈ، ہم جم کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جوائے جیسے لڑکے بہت کم کسی کو ملتے ہیں یہ ٹول بن کر دوسرے کے کام کریں۔ ایزابل نے گہری سانس لیتے کہا تو ایڈورڈ اس کو بغور دیکھنے لگا۔ لیکن کیسے؟ ایڈورڈ نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ تم جیو ہو اور جیوز دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں ایکسپلائٹ نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اسے یہاں جاب دو۔ آئی تھنک وہ اس وقت بہت شیٹرڈ ہوگا، کیونکہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر مجبور اور کون ہوگا؟ اس پر احسان کر کے تم جیسے چاہو گے اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اسے کن کن ٹریکس پر چلانا ہے، اب یہ تمہیں سوچنا ہے۔ ایزابل نے کہا تو ایڈورڈ اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ لیکن اس پر یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم جم کی وجہ سے اسے سپورٹ کرنے لگے ہو۔ وہ کچھ بگ ہیڈڈ بھی ہے، اس لیے تم ذرا سوچ کر پلان کرنا۔ ایزابل نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، کس کو کس طرح اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایڈورڈ نے قدرے معنی خیز انداز میں کہا تو ایزابل بھی مسکرانے لگا۔ تم کچھ ایسا کر کے جم کی بہت بڑی خواہش پوری کرو گے، کیونکہ میں نے اسے جوائے کے لیے جتنا پیشنیٹ دیکھا تھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ جم کبھی بھی کسی کے لیے اتنا پیشنیٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایزابل نے گہری سانس لیتے کہا، ایزابل، میں تمہاری سب باتیں اور انٹینشنز اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اب تم اس کی بالکل فکر نہ کرو۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ جم کے پلانز کو پورا کروں۔ ایڈورڈ نے مسکرا کر کہا اور دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ ملایا تھا۔ عبدالرحمن آمنہ سے گرین سگنل ملنے کے بعد بہت زیادہ خوش تھا اور اب وہ دونوں شادی کے بارے میں پلان کر رہے تھے۔ عبدالرحمن نے اپنی ماں جمیلہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک گئی، انتہائی حیرت سے مشکوک انداز میں آمنہ کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ یہ سن کر اسے بہت دھچکا لگا کہ وہ پہلے عیسائی تھی اور اب مسلمان ہو گئی ہے۔ کیا وہ تمہارے لیے مسلمان ہوئی ہے؟ جمیلہ نے قدرے حیرت سے عبدالرحمن سے پوچھا۔ نہیں اماں، اسے اسلام سے پہلے ہی لگاؤ تھا، عبدالرحمن نے مسکرا کر بتایا۔ پھر اسلام سے لگاؤ تمہاری محبت میں کیسے بدل گیا؟ جمیلہ نے قدرے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو آمنہ کو بہو بنانے پر کوئی اعتراض ہے؟ عبدالرحمن نے چونک کر پوچھا۔ بیٹا، رشتہ داریاں اپنے لوگوں، اپنے خاندان اور اپنے مسلک میں ہوں تو بہتر ہوتی ہیں۔ غیر اور پرائی عورتیں کبھی بھی اپنی بہویں ثابت نہیں ہوتیں۔ جمیلہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اماں، اسلام میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں، اور آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے مجھ سے نہیں، مجھے اس سے محبت ہوئی ہے اور میں نے ہی اسے شادی کے لیے کہا ہے۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر کہا، تو کیا تم سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ گے؟ جمیلہ نے قدرے گھبرا کر پوچھا اور اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ نہیں، میں اسے بیاہ کر یہاں لاؤں گا اور آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کی ساری بہوؤں میں سب سے اچھی ثابت ہوگی۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر کہا تو جمیلہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، تم ابھی سے اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ جمیلہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اماں، وہ بہت اچھی انسان ہے۔ جب میرا اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور میں وہاں پڑھنے گیا تو اس نے میری بہت مدد کی تھی اور ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ عبدالرحمن نے گہری سانس لیتے کہا تو جمیلہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔
ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں، اسی میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ جمیلہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا تو عبد الرحمن اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ جمیلہ نے آمنہ کی شادی کے لیے خوبصورت کامدار عروسی جوڑا بنوایا اور اس کے ساتھ زیورات اور دوسرے ملبوسات بھی بنوائے۔ اس کی دونوں بھابھی اور بھائی دبے دبے انداز میں شادی پر اعتراض کر رہے تھے کہ عبد الرحمن بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، مگر عبد الرحمن مطمئن تھا کہ سب لوگ آمنہ کو جانتے نہیں، اس لیے ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ عبد الرحمن نے جب سے آمنہ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے جرمنی آ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسلامک سینٹر میں باقاعدہ جانے سے وہاں کی مسلم خواتین سے اس کی بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ زینب تو اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ امام صاحب کو بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھی مسلمان بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی، ان سے اسلامی احکامات اور سوالات پوچھتی رہتی، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اور جب آمنہ نے سب کو اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام مسلم خواتین اس کی شادی کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا پروگرام بنانے لگی۔ آمنہ کا اپنا تو کوئی تھا نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن بھائی۔ مسلم کمیونٹی کے سب لوگ یوں بیہیو کر رہے تھے جیسے ان کی اپنی عزیزہ کی شادی ہو۔ عبد الرحمن جب وہاں پہنچا تو مسلم کمیونٹی کے مردوں نے بہت اچھے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ آمنہ کے گھر کو صاف ستھرا کر کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا۔ عبد الرحمن نے اسے پہننے کے لیے عروسی جوڑا اور زیورات دیے جو اس کی ماں نے خصوصی طور پر اس کے لیے بھیجے تھے۔ آمنہ اتنی محبت اور چاہت پر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ مسلم خواتین نے اسے تیار کیا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسلامک سینٹر میں اس کا نکاح پڑھایا گیا، بہت اچھے انداز میں اس کی رخصتی کی گئی۔ آمنہ کو دلہن بنے دیکھ کر عبد الرحمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ محبت باش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ آمنہ اس کی نظروں سے محظوظ ہو کر شرمانے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ آمنہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اپنی قسمت پر حیران ہو رہا ہوں اور پھر تمہیں دیکھ کر اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واقعی ہی میری بیوی بن چکی ہو آمنہ، مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی ہو۔ قدرت نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ عبد الرحمن نے محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ میں خود بھی سوچتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ تم سے ملاقات صرف ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے ہوئی تھی، اور جب تم یہاں سے گئے تو میں بہت ڈپریشن میں تھی کہ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گے، لیکن انسان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور میری زندگی میں تو خدا نے اتنے زیادہ ٹرننگ پوائنٹس رکھے ہیں اور کہ تمہارے ساتھ شادی مجھے بالکل انہونی نہیں لگ رہی۔ آمنہ نے مسکراتے جواب دیا تو عبد الرحمن نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ شادی کے بعد تمام لوگوں نے ان دونوں کی بہت پرتکلف دعوتیں کی۔ آمنہ کے لیے سب کچھ نیا تھا مگر بہت خوش کن۔ سب لوگ اتنی اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اس کا دل خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ عبد الرحمن بھی ان لوگوں کے حسن سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ دونوں شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ ان کے لیے ایک ایک لمحہ انتہائی مسرور کن تھا۔ وہ دونوں زندگی کے اس فیز کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے دونوں کو ایک دوسرے کا لائف پارٹنر بنا دیا۔ جوائے ایڈورڈ کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایزابیل نے اسے نشے کی حالت میں ایک بار سے اٹھایا تھا اور ایڈورڈ کے آفس میں چھوڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ نارمل ہوا تو ایڈورڈ کو دیکھ کر چونکا۔ گھبراؤ مت، تمہاری موم پیرن میرے ہی آفس میں جاب کرتی تھی، کیا تم نے مجھے پہلے نہیں دیکھا؟ ایڈورڈ نے پوچھا تو جوائے نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ڈرنک کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ سے اور زندگی سے بہت زیادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ ایڈورڈ اس کے ساتھ پیرن اور جم کی باتیں کرتا رہا مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے اس کی کسی بات میں دلچسپی نہ ہو۔ ایڈورڈ کو اس کا رویہ اور عدم دلچسپی کھٹک رہی تھی مگر وہ خاموش رہا۔ اب پیرن زندہ نہیں رہی اور تم بھی دنیا میں بالکل تنہا ہو۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اپنے فیوچر کے بارے میں؟ ایڈورڈ نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ نتھنگ، جوائے کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر زندگی یوں تو نہیں گزرتی اور نہ ہی گزرے گی۔
جب تک تم زندہ ہو تمہیں اپنے سروائیول کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اس لیے تم لائف کے بارے میں سیریس ہو کر سوچو۔ پیرن تو ہر وقت تمہارے فیوچر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اور تم اس میں کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کر رہے۔ ایڈورڈ نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو جوائے نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ جب زندگی میں کچھ باقی نہ رہے تو کیسی پلاننگ اور کیا سوچنا۔ آئی ہیٹ دس لائف۔ میں سوچتا ہوں موم کے بغیر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ آئی وانٹ ٹو فنش مائی لائف۔ جوائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں بتا رہا تھا۔ ایڈورڈ نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لائف ایسا فینومینا ہے جو خود بخود وہی انسان کو حرکت پر مجبور کرتا ہے۔ وقت میں ہمیشہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر تم دوڑ کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہارا بھرپور ساتھ دے گی۔ اگر تم مایوس ہو کر اس کی طرف دیکھو گے تو پھر یہ تمہاری طرف بھی دیکھے بغیر گزر جائے گی۔ اس میں نقصان صرف تمہارا ہوگا، نہ وقت کا نہ زندگی کا۔ اس لیے بہتر یہی ہے تم زندگی کی طرف پازیٹیو ہو کر دیکھو۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی کوشش کرو۔ اس کے لمحوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں انجوائے کرنے کی کوشش کرو۔ ایڈورڈ نے اسے نرمی سے سمجھاتے کہا تو جوائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایڈورڈ کا اندازہ اتنا متاثر کن تھا کہ اسے اس کے ساتھ آرگیو کرنا مناسب نہیں لگا۔ جوائے خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ مائی ڈیئر، میں چاہتا ہوں تم میرا آفس جوائن کر لو۔ پیرن بتایا کرتی تھی کہ تم بہت اچھے آرٹسٹ ہو۔ ہمارے میگزین سیکشن میں ایک آرٹسٹ کی بھی ضرورت ہے اور اس میں تمہیں پراپر انکم بھی مل جائے گی اور تمہارا گزارا اچھے سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں رہنے کے لیے اپارٹمنٹ بھی دیتا ہوں۔ ایڈورڈ نے کہہ کر اپنے دراز میں سے نئے اپارٹمنٹ کی چابیاں نکال کر اسے دیں تو جوائے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جوائے نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ پیرن کے لیے، کیونکہ وہ تمہیں اسٹیبلش دیکھنا چاہتی تھی اور پیرن ہماری بہت کمپیٹنٹ جرنلسٹ تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میں تمہیں سپورٹ کر کے کچھ بنانا چاہتا ہوں تاکہ پیرن کی خواہش پوری ہو۔ ایڈورڈ نے گہری سانس لیتے کہا اور اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ جوائے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ جوائے کو حوصلہ افزائی سی محسوس ہونے لگی اور وہ جو اپنے آپ کو بالکل شیٹرڈ محسوس کر رہا تھا پر امید انداز میں ایڈورڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم زندگی کی رمق دکھائی دینے لگی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، جوائے نے حیرت سے بڑبڑاتے کہا، اور میرا خیال ہے تمہیں اسی سے یقین آ جانا چاہیے کہ لائف کتنی غیر یقینی ہے، جو لمحے میں آپ کو آسمان پر لے جاتی ہے اور لمحوں میں سمندر کی گہرائیوں میں بھی۔ اسی لیے مائی ڈیئر، زندگی کے بارے میں ہوپ فل ہو کر سوچو اور پازیٹیو ہو کر دیکھو۔ تمہارے اندر سے یہ ساری مایوسی ختم کر دے گی۔ پلیز اپنے آپ کو کمپوز کرو اور فریش ہو کر جاب پر آ جاؤ اور یہ رکھو، اس سے اپنی شاپنگ کرو۔ ایڈورڈ نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے کہا تو جوائے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایڈورڈ نے زبردستی لفافہ اس کی جیب میں ڈال دیا، محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے رخصت کیا۔ جوائے کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا کیونکہ وہ بالکل ہی کولیپس ہونے کے قریب تھا کہ قدرت نے اسے ایڈورڈ سے ملا دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر کافی دیر اس سچویشن کے بارے میں سوچتا رہا اور ایڈورڈ کے بارے میں بھی۔ وہ ایڈورڈ کے بارے میں اس لیے مشکوک نہ ہوا کیونکہ پیرن ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہا تھا، لیکن پیرن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے فیور جم کی وجہ سے دیتا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، جوائے قدرے مطمئن تھا۔ وہ نئے اپارٹمنٹ میں گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ویل فرنشڈ تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز رکھی تھی۔ کیا ایڈورڈ واقعی ہی اس پر پیرن کی وجہ سے اتنا مہربان ہو رہا تھا یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن اسے کوئی اور وجہ سمجھ میں نہ آئی کیونکہ وہ پیرن کی زندگی میں بہت کم ایڈورڈ سے ملا تھا اور جب بھی ملا تو بہت سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ ایڈورڈ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا پھر وہ کیوں اسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ اسے ایسی کوئی بات سمجھ نہ آئی اور وہ اس پر یوں ہی ٹرسٹ کرنے لگا جس طرح پیرن اس پر کرتی تھی۔ وہ کچن میں گیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ضرورت کی کچھ چیزوں کی کمی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا، قریب کے ایک شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کے لیے گیا۔
شاپنگ کرتے اس کی نظر اچانک عبد الرحمن پر پڑی تو وہ ایک دم دیکھ کر چونکا۔ عبد الرحمن اور آمنہ مسکرا مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتے شاپنگ کر رہے تھے۔ جوائے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں دونوں کی طرف بڑھا اور ان کے قریب جا کر قدرے غصے سے چلایا، کیتھی، تم اس باسٹرڈ کے ساتھ؟ وہ دانت کچکچا کر عبد الرحمن کی طرف دیکھتے بولا، شٹ اپ، ہی از مائی ہسبینڈ ناؤ، ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ آمنہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے کہا تو جوائے ہکا بکا رہ گیا۔ وٹ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ جوائے نے قدرے طنزی انداز میں عبد الرحمن کی طرف دیکھا جو جوائے کے مقابلے میں معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، درمیانہ قد، دبلا پتلا جسم، لمبی پتلی داڑھی، اور اس کے مقابلے میں جوائے خوبصورت اور دراز قد صحت مند جسم کا مالک، خوبصورت نقوش اور رنگ کے ساتھ عبد الرحمن کے مقابلے میں بے انتہا پرکشش اور سمارٹ لگتا تھا۔ ہاں، میں نے عبد الرحمن کے ساتھ شادی کر لی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اب تمہیں ہمارے راستے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ آمنہ نے غصے سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھتے کہا تو جوائے اس کے تیور دیکھ کر چونک گیا۔ کیتھی تم؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا، میں آمنہ عبد الرحمن ہوں۔ کیتھی مر چکی ہے اور اس کیتھی سے وابستہ تمام رشتے، باتیں اور یادیں سب ختم ہو چکی ہیں، اور میں تمہیں بھی نہیں جانتی۔ چلیں عبد الرحمن۔ وہ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر خفگی سے جوائے کی طرف دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور جوائے کو اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر بھی وہ سارا وقت غصے سے تلملاتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے عبد الرحمن اور کیتھی کا افیئر بہت پرانا تھا اور کیتھی نے اسے اتنا عرصہ چھپائے رکھا۔ اسی لیے عبد الرحمن کے واپس پاکستان جانے کے بعد وہ جوائے کے ساتھ پہلے کی طرح فرینک نہ رہی تھی۔ کیتھی کو اس سے چھیننے والا عبد الرحمن ایک مسلم تھا اور اس کی ماں کی زندگی کو برباد کرنے والا بھی ایک مسلم ہی تھا۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، کبھی مسلم پر اعتبار نہ کرنا۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں نشتر چبھونے لگے اور اس کے اندر غصہ ایک لاوے کی صورت ابلنے لگا۔ کیتھی اور عبد الرحمن شادی کا سن کر اس کے اندر بہکتی آگ ایک دم انتہائی شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح مسلمز کے خلاف اپنا زہر اگلے، انہیں کس طرح برباد کرنے کی کوشش کرے۔ کاش اس کے بس میں کچھ ہو اور وہ ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، ایسا نقصان کہ مسلمانوں کی نسلیں بھی یاد کریں۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور انتہائی غصے میں ان کے بارے میں سوچتا رہا، مگر اسے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تھا۔ جوائے نے اگلے روز ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ ایڈورڈ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ قدرے بہتر حالت میں تھا، کلین شیو کے ساتھ نکھری نکھری رنگت اور اچھے ڈریس میں اس کی پرسنالٹی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایڈورڈ نے اسے اپنے آفس کے سارے سٹاف کے ساتھ ملوایا اور سب کو جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پیرن کی جگہ آفس جوائن کیا ہے۔ سب لوگ پیرن کی وجہ سے اسے جانتے تھے اور اب سب نے اسے پیرن کی وجہ سے وارملی ویلکم کہا۔ یہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی اور اس بات نے اسے قدرے مطمئن کر دیا کہ اسے ایک ریزنیبل جاب مل گئی ہے۔ ایڈورڈ نے اسے میگزین سیکشن کے انچارج میک کا اسسٹنٹ بنا دیا۔ میک درمیانی عمر کا قدرے سخت مزاج شخص تھا۔ وہ کام کے معاملے میں بہت زیادہ ڈسپلنڈ تھا۔ آئی ایم شور تم میک سے بہت کچھ لرن کرو گے، ایڈورڈ نے جوائے اور میک کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا۔ آف کورس، جوائے نے مسکرا کر جواب دیا۔ میک، اب جوائے کو گائیڈ کرنا، اس سے کام لینا تمہارا کام ہے، ایڈورڈ نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا تو میک نے بھی مسکرا کر مثبت انداز میں سر ہلایا۔ ایڈورڈ اس کے آفس سے چلا گیا۔ میک بھی انتہائی کٹر یہودی تھا اور ایڈورڈ کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ ایڈورڈ نے اپنے آفس میں زیادہ تر جیوز کو جاب دے رکھی تھی اور وہ اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا۔ میک جوائے کے ساتھ میگزین کا پیٹرن ڈسکس کرنے لگا اور جوائے کو بطور آرٹسٹ کس طرح کام کرنا ہے وہ اسے تمام پچھلے میگزینز دکھانے لگا اور تمام سٹائل سمجھانے لگا۔ جوائے کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ ظاہر کر رہا تھا، وہ بھی اس سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ میک کو بھی اس میں بہت ٹیلنٹ دکھائی دینے لگا۔ اس نے اسے ایک سٹوری کی تھیم سمجھائی اور اس کے مختلف اسکیچز بنانے کو کہا۔ جوائے نے تھوڑی دیر میں اسے اسکیچز بنا کر دیے تو میک اب بے حد خوش ہوا۔
جوائے نے تھوڑی دیر میں اسے اسکیچز بنا کر دیے تو میک بہت خوش ہوا اور اس کی بہت تعریف کرنے لگا۔ تم بہت جلد فیمس ہو جاؤ گے، مجھے تم سے بہت سپارک دکھائی دے رہا ہے۔ یو آر اے ونڈرفل آرٹسٹ، ویل ڈن۔ میک نے اس کے کندھے کو تھپتھپا کر اپریشیٹ کرتے کہا تو جوائے بھی خوش ہو گیا اور پوری دلجمعی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آمنہ اور عبد الرحمن بہت زیادہ خوش تھے اور لائف کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ پاکستان میں بھی اس کی آمد کے سب لوگ منتظر تھے۔ عبد الرحمن اور آمنہ بھی جلد از جلد پاکستان جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ تیاریاں کر رہے تھے۔ آمنہ نے عبد الرحمن کی فیملی کے لیے گفٹس خریدے تھے۔ وہاں کی مسلم کمیونٹی نے بھی اس کو بہت تحائف دیے تھے۔ جس روز ان کی پاکستان کے لیے فلائٹ تھی، بہت سے لوگ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے اور بہت سے پھول، تحائف اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا۔ آمنہ نے جینز کے ساتھ کرتا اور حجاب لے رکھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، مگر پھر بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر عبد الرحمن کے دونوں بڑے بھائی عبد الوہاب اور عبد الرؤف بیویوں اور بچوں کے ہمراہ انہیں لینے آئے تھے۔ ان کے خیال میں آمنہ سجی سوری، چمکیلا لباس اور زیورات پہنے ہوئے ہوگی، مگر آمنہ کو جینز کرتے اور حجاب میں دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئے۔ عبد الوہاب کی بیوی ہاجرہ اور عبد الرؤف کی بیوی شبنم نے برقع پہن رکھے تھے۔ دونوں بہت عام معمولی شکل و صورت کی عورتیں تھیں اور دونوں بہت چمکیلے بھڑکیلے لباس پہنے، میک اپ کیے اسے لینے آئی تھیں۔ گو کہ آمنہ بالکل سمپل تھی۔ اس کا بھرا بڑا جسم، گول چہرہ، بھوری آنکھیں اور خوبصورت پتلے نقوش تھے۔ وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے اتنا سادہ دیکھ کر وہ سب مایوس ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر لوگ حیرت سے عبد الرحمن اور آمنہ کو انتہائی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن جتنا سادہ اور عام لگ رہا تھا، آمنہ اتنی ہی زیادہ خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور طباق سے مل رہی تھی۔ عبد الرحمن کے دونوں بھائی انہیں دیکھ کر بری طرح چونکے۔ عبد الرحمن کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، مگر انہوں نے اپنی سوچ اپنے تک محدود رکھی اور کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر تبصرہ نہ کیا۔ رات کے 2 بجے دونوں کو گھر لایا گیا۔ جمیلہ نے بہت محبت سے آمنہ کو چوم کر اور اسے اپنے گلے لگا کر دونوں کا بھرپور استقبال کیا۔ نو بیاتہ دولہا دلہن کی ساری رسمیں ادا کی گئیں اور ان کی نظر اتاری گئی، صدقے نکالے گئے۔ آمنہ ان سب باتوں کو بہت انجوائے کر رہی تھی، بہت متجسس ہو کر دیکھ رہی تھی۔ باتوں اور رسموں میں ہی فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ سب لوگ بہت شور مچا کر ہلا گلا کر رہے تھے۔ ڈھولک رکھی گئی تھی، سب گا بجا رہے تھے۔ اذان کی آواز سن کر آمنہ ایک دم چونکی اور حیرت سے سب کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر سب کو خاموش ہونے کے لیے کہنے لگی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جو شخص اذان کے وقت خاموش نہیں رہتا، اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ آمنہ نے قدرے بلند آواز میں انگلش میں کہا تو حاجرہ اور شبنم نے قدرے خفگی سے منہ بنا کر عبد الوہاب اور عبد الرؤف کی طرف دیکھا۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ وہ اذان کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے۔ سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خود آمنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ جمیلہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور عبد الرحمن نے بھی مسکرا کر تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، جبکہ حاجرہ اور شبنم کو بہت انسلٹ محسوس ہوئی۔ دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو اٹھ کر جانے کو کہا کہ جا کر سب آرام کریں، کسی کو شور مچانے اور کسی کا چاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو پاگل ہیں جو ہفتے بھر سے گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کر کے دلہن کے استقبال کی تیاریوں میں ہلکان ہوئے ہیں۔ دلہن نے تو آتے ہی سب کی بے عزتی کر دی۔ حاجرہ خفگی سے منہ بنا کر بولی۔ آمنہ کو قطعی احساس نہ ہوا کہ حاجرہ نے کیا کہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ بھابھی، اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ عبد الرحمن آمنہ کے دفاع میں بولا۔ ہاں بھیا، تم تو ابھی سے جوروں کے غلام ہو گئے ہو، اس سے بڑھ کر تو کوئی سچی پکی اور نیک مسلمان ہے ہی نہیں۔ حاجرہ نے پھر غصے سے کہا اور شوہر اور بچوں کو لے کر پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ عبد الرحمن، مجھے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آمنہ نے کہا تو عبد الرحمن نے بڑے بھائی کی بیٹی فریحہ کو کہا کہ وہ آمنہ کو وضو کروا دے تو اس نے منہ بناتے لوٹے میں پانی ڈالا اور وضو کرانے لگی۔
اسے وضو کرا کر جا نماز بچھا کر دی اور خود اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ عبد الرحمن مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ گھر میں صرف جمیلہ نے نماز ادا کی، باقی سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ آمنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور اپنے بیگ سے پاکٹ سائز قرآن پاک نکال کر پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن مسجد سے واپس آیا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آمنہ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ کیا اتنے لمبے سفر تک تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ عبد الرحمن نے اس کے چہرے پر انتہائی تھکاوٹ کے آثار دیکھتے کہا، میں بس تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لوں۔ عبد الرحمن، جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں فجر کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہوں، اس سے میرا دل کو سکون ملتا ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا تو عبد الرحمن پرستائش نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قرآن پاک کو بند کر دیا۔ تم نے قرآن پاک پڑھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر پوچھا۔ اسلامک سینٹر سے، میم زینب سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ چھوٹے سے کمرے کو رنگ برنگی چمکیلی کاغذی پھولوں اور لڑیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن کا گھر چھوٹا سا تھا، جس میں تینوں بھائیوں کے لیے ایک ایک کمرہ مخصوص تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جمیلہ کے پاس تھا، صحن، کچن اور ڈرائنگ روم، واش روم۔ آمنہ نے گھر کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر گھر والوں پر حیران ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن، گھر کے کسی فرد نے نماز نہیں پڑھی سوائے تمہاری موم کے۔ سب سونے کے لیے کیوں چلے گئے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں؟ قرآن پاک میں 700 بار اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے اتنے بڑے حکم کو کیسے جھٹلا کر آرام سے سونے کے لیے چلے گئے؟ آمنہ نے قدرے پریشانی سے عبد الرحمن کی طرف دیکھتے کہا تو وہ بھی ایک دم شرمندہ ہونے لگا۔ اب وہ اس کے جواب میں کیا کہتا؟ اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس سچ کو سننے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھنا، ان باتوں کو نہ چھیڑنا، ان کے معاملات میں دخل نہ دینا۔ عبد الرحمن نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ عبد الرحمن، آپ میری باتوں کو سن کر خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ آمنہ نے عبد الرحمن کو قدرے الجھے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ اس کی بات سن کر ایک دم ہڑبڑا گیا۔ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب تم سو جاؤ، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں بھی سونے لگا ہوں، عبد الرحمن نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دن کافی چڑھ چکا تھا اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ارد گرد سے بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کوئی پھیری والا محلے میں آ کر اونچی آواز سے چیزیں بیچنے لگتا تو کہیں بچوں کا شور شرابہ۔ آمنہ ان کی آوازیں سن کر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر عبد الرحمن کو ہلانے لگی۔ باہر ایک سبزی فروش کی چیخ دار آواز نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ سبزی فروش کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر چیخ دار آواز اسے قدرے خوفزدہ کر رہی تھی۔ عبد الرحمن، یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آمنہ نے گھبرا کر کہا تو عبد الرحمن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے انگلش میں سمجھانے لگا۔ وہ حیران ہو کر اس کی باتیں سنتی رہی اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ باہر محلے کی سب عورتیں اکٹھی ہو کر جمیلہ کے پاس آئی تھیں۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ عبد الرحمن ایک میم کو بیاہ کر لایا ہے اور سب اس میم سے ملنے کے لیے بہت مضطرب ہو رہی تھیں۔ جمیلہ صحن میں ان کے پاس چارپائی پر بیٹھی تھی اور وہ متجسس ہو کر اسے آمنہ کے بارے میں سوالات کر رہی تھیں۔ ارے جمیلہ، تیری بہو کہاں ہے؟ بھئی اب اس کو بلا بھی دے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ سچ، اس کے بارے میں تو ہم اتنا کچھ سن کر تھک گئے ہیں، بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے اور کب ہم اس کو دیکھیں۔ اب اسے بلاؤ تو صحیح۔ درمیانی عمر کی عورت نے آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہا تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ ہاں ہاں، اسے جلدی بلاؤ، دوسری عورت نے بھی کہا۔ ارے بھئی، ساری رات کے سفر سے بیچارے تھک کر صبح نماز پڑھ کر سوئے ہیں، اب کیسے اٹھاؤں؟ جمیلہ نے گہری سانس لیتے کہا۔ ارے واہ، لگتا ہے یہ بڑی نمازی ہے، کیا شادی کے بعد مسلمان ہوئی ہے؟ ایک عورت نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ شادی سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، اسی لیے تو میرے عبد الرحمن نے اس سے شادی کی ہے، جمیلہ نے قدرے فخری انداز میں کہا۔ واہ، پھر تو ہم اسے ضرور دیکھیں گے کہ انگریز مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایک اور ہمسائی نے قدرے متجسس انداز میں کہا۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟
ایک اور عورت نے قدرے بے باکی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ جیسے ہی جمیلہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ اٹھ کر جلدی سے دروازے کو پیٹنے لگی۔ اری شمیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ اری، وہ سو رہی ہوگی، اسے تنگ مت کرو، جمیلہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ ارے واہ خالہ، ہم سب آئی بیٹھی ہیں اور اس کا انتظار کر رہی ہیں، اب ہم بار بار تو آنے سے رہیں۔ شمیم منہ بنا کر بولی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور آمنہ سر پر حجاب لیے کمرے سے باہر آئی، حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے بھئی واہ، بڑھیا ہے بڑھیا، جمیلہ، تمہارے تو پورے خاندان میں اتنی خوبصورت بہو کسی کی نہیں، ایک ادھیڑ عمر عورت نے آمنہ کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے دیکھ کر کہا، اور سب اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ اسی لمحے ہاجرہ اور شبنم اپنے کمروں سے باہر نکلیں اور ذہن میں عورتوں کا جمگٹا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے، ہمیں تو جیسے ہی خبر ملی ہم عبد الرحمن کی دلہن کو دیکھنے چلی آئیں، ایک عورت نے ہاجرہ سے کہا۔ ارے خالہ، دن تو چڑھ لینے دو، دلہن کون سی بھاگی جا رہی ہے، تم لوگ تو یوں کر رہی ہو جیسے کبھی دلہن دیکھی ہی نہ ہو، ہاجرہ نے ناگواری سے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہاں، دیکھی ہیں، بہت دیکھی ہیں، مگر انگریز دلہن تو ابھی تک نہیں دیکھی، دوسری عورت نے جلدی سے جواب دیا۔ اماں، ایسا کرو اپنی بہو پر ٹکٹ لگا دو، اس کے واپس جانے تک بڑا پیسہ کما لو گی، ان سب کا بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ ہاجرہ نے قدرے طنزیہ انداز میں جمیلہ سے کہا تو اس کو غصہ آ گیا۔ آئے ہائے ہاجرہ، کیا اول فول بک رہی ہو، نئی نویلی دلہن کو تو سارے ہی لوگ چاؤ سے دیکھنے آتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، جمیلہ نے قدرے خفگی سے جواب دیا تو ہاجرہ منہ بنا کر رہ گئی اور آنکھیں مٹکا کر شبنم کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگی۔ آمنہ حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شبنم اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی تک لائی اور اسے عورتوں کے درمیان بٹھا دیا۔ جمیلہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تیری انگریز بہو مسلمان ہے، ایک عورت نے آمنہ کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، جمیلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اری بہو، تو نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ہمیں بھی تو کلمہ سنا، دیکھیں تجھے کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں، ایک عورت نے معنی خیز انداز میں آمنہ سے پوچھا۔ اسے ان لوگوں کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئی، مگر کلمے کی بات سن کر وہ چونکی اور قدرے حیرت سے ہچکچاتے کلمہ بڑبڑائی تو سب متجسس ہو کر دیکھنے لگی۔ آمنہ اس کے بعد کچھ نہ بولی، سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور انتظار کرنے لگیں کہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، مگر آمنہ خاموش رہی۔ آئے ہائے، یہ کیسی مسلمان ہے جس کو کلمہ بھی نہیں آ رہا، ایک عورت نے منہ بنا کر ناک چڑھاتے کہا۔ جسے کلمہ ہی نہیں آتا وہ کیسی مسلمان ہوگی، یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے، لگتا ہے عبد الرحمن نے اسے شادی کے لیے ہی وقتی طور پر اسے کلمہ پڑھایا ہوگا، جسے پڑھ کر وہ اسی وقت بھول گئی، ایک اور عورت نے کہکا لگاتے کہا تو ہاجرہ اور شبنم بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگیں، سب بے ہنگم کہکے لگانے لگے۔ آمنہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی مسلمان ہے، تم لوگوں کی بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیا کرے، ورنہ صبح تو وہ نماز اور قرآن پاک پڑھ کر سوئی تھی۔ جمیلہ جلدی سے اس کے دفاع میں بولی۔ اچھا، تو تم اپنی ہی زبان میں اسے کلمہ پڑھا کر دکھا دو، تمہاری زبان تو سمجھتی ہوگی، ایک اور عورت نے منہ بنا کر کہا تو اسی لمحے عبد الرحمن کمرے سے باہر نکلا، سب کو دیکھ کر حیرت سے چونکا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ عبد الرحمن بیٹا، تم اپنی بیوی کو کہو ان سب کو کلمہ سنا دے، جمیلہ نے قدرے جلدی سے کہا تو عبد الرحمن کو ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے، کیا آپ لوگ اس سے ملنے آئی ہیں یا پھر اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے، عبد الرحمن غصے سے بولا۔ ارے ارے، تم غصہ کاہے کر رہے ہو، ہمیں بھی تو خبر ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ سن کر دل کو تسلی ہو جائے گی، ورنہ یہی شک رہے گا کہ تم کسی کافر کو بیاہ کر لے آئے ہو، ایک عورت نے منہ بنا کر کہا۔ خالہ، میں تم لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے اسے تم لوگوں کے سامنے کوئی شو پیس نہیں بنا سکتا، یہ تم سب لوگوں سے اچھی مسلمان ہے اور میں یہ جانتا ہوں، میرے دل کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے، میں تم لوگوں کی کوئی تسلی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیسی مسلمان ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، تم لوگ نہیں، عبد الرحمن نے قدرے غصے میں سب کی طرف دیکھتے کہا اور آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر سب کے درمیان سے اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا تو ساری عورتیں منہ بنا کر
اس پر تعصب کا اظہار کرنے لگی۔ ارے جمیلہ، لگتا ہے تیرا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو گیا ہے، ایک اور عورت نے طنزی انداز میں کہا تو جمیلہ نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن منہ بناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ ارے حیرت ہو رہی ہے، یہ وہی عبد الرحمن ہے جس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور اب کیسے تڑاک تڑاک جواب دے رہا ہے۔ لگتا ہے انگریز بیوی کا حسن اس پر جادو کر گیا ہے، ایک عورت نے قدرے مذاق کرتے کہا۔ ارے وہ کہتے ہیں نا، حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہاں حسن کو دیکھ کر منہ میں زبان آ گئی ہے، دوسری عورت نے بھی بھرپور کہکا لگاتے کہا۔ تو سب اس کا مذاق کرنے لگی۔ ہاجرہ شبنم کو بھی رات کا آمنہ پر غصہ تھا، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف بولنے لگی۔ ارے بھائی اب چھوڑ بھی دو، تم لوگوں کو تو بس کوئی موقع ملنا چاہیے، کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ اس بیچاری کو آئے ابھی پورا دن بھی نہیں ہوا کہ تم لوگ باتیں کرنے لگی ہو۔ اب جاؤ، میں ولیمہ کروں گی تو پھر آ کر دلہن کو دیکھ لینا۔ جمیلہ نے منہ بنا کر قدرے نرمی سے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سب مل کر ہاجرہ اور شبنم کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ عبد الرحمن، یہ عورتیں کلمے کے بارے میں کیا باتیں پوچھ رہی تھیں؟ آمنہ نے کمرے میں جا کر قدرے معصومیت سے عبد الرحمن سے پوچھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی خفگی کے تاثرات تھے۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کچھ نہیں، عبد الرحمن کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے صرف کلمے کی سمجھ آئی تھی، مگر وہ کلمے کے بارے میں کیا پوچھ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آمنہ نے پھر حیرت سے پوچھا تو عبد الرحمن اس کی طرف دیکھ کر آ بھر کر خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بتائے کہ یہ لوگ اس کے ایمان کے بارے میں مشکوک ہو رہی تھیں، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے کن کن مراحل سے گزر کر کیسے کیسے ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ نام نہاد مسلمانوں سے کتنی اچھی اور بہتر مسلمان تھی جو اس کے اسلام کے بارے میں مشکوک ہو رہی تھی، مگر عبد الرحمن اسے کچھ کہہ کر افسردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں جو اسلام اور مسلمانوں کا ہائی امیج بنا ہوا تھا، وہ اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سے وسوسے اور خدشات جنم لینے لگے کہ کہیں ان لوگوں کے رویے سے اسے مسلمانوں کے بارے میں بدظن ہی نہ ہونا پڑے۔ اس نے آمنہ کو گول مول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن موقع دیکھ کر اپنی ماں کو سمجھانے لگا کہ وہ آمنہ کو ایسے لوگوں سے دور رکھے۔ دونوں ماں بیٹا آپس میں راز و نیاز کر رہے تھے جب اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور دونوں کو باتیں کرتے دیکھ ان کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی، اب تم نے ولیمے کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لگے ہاتھ یہ بھی سنت ادا کر دینی چاہیے۔ شادی تو تم وہاں خوب دھوم دھام سے منا کر آئے ہو، اس کے بڑے بھائی عبد الوہاب نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، جرمن مسلمانوں نے ہمارا بہت زبردست استقبال کیا، بہت اچھے طریقے سے شادی بھی ہوئی، عبد الرحمن نے مسکرا کر بتایا۔ بھیا، تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے، خوبصورت بیوی بھی مل گئی، کل کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی، تمہارا تو حال بھی سنور گیا اور مستقبل بھی سنہرا دکھائی دے رہا ہے، اس کے دوسرے بھائی عبد الرؤف نے مسکرا کر کہا، اور عبد الرحمن نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ شادی نہ تو نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کی ہے اور نہ ہی اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے، میں نے صرف ایک اچھی اور نیک عورت کو اپنا ہمسفر بنانے کے لیے شادی کی ہے، عبد الرحمن نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھیا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کتنی نیک پاک ہے، اور گورے لوگ تو بچپن ہی میں ساری حرام زدگیاں کر چکے ہوتے ہیں، یہ لڑکی آج تمہیں نیک معلوم ہو رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ اس کا ماضی کیا تھا اور پاکیزگی کے کون کون سے ریکارڈ توڑ چکی ہے، عبد الرؤف نے منہ بنا کر معنی خیز انداز میں مسکراتے کہا۔ تو عبد الرحمن کو اس کی بات پر ایک دم غصہ آ گیا۔ خدا کے لیے بھیا، آپ بات کرتے ہوئے اتنا تو سوچ لیں کہ اب وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ سارے انگریز برے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایتھکس نہیں ہوتی، لیکن میں آمنہ کو تب سے جانتا ہوں جب وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، عبد الرحمن نے خفگی سے جواب دیا۔ اچھا، اب ان باتوں کو چھوڑو اور ولیمے کے بارے میں کچھ فیصلہ کرو، عبد الوہاب نے قدرے درست لہجے میں کہا، تو دونوں خاموش ہو گئے۔
وہ جمیلہ کے ساتھ مل کر ولیمے کے بارے میں پلان کرنے لگا۔ ادھر عبد الرحمن کو اس کے کمرے میں نہ پا کر ہاجرہ کی دونوں بیٹیاں فریحہ اور شبنم کی بیٹی آسمہ آمنہ کے کمرے میں آ گئیں۔ تینوں کالج میں پڑھتی تھیں، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتی تھیں۔ وہ انگریزی اچھی طرح پڑھنا لکھنا اور بولنا جانتی تھیں۔ تینوں نے بہت بے ڈھنگے فیشن کر رکھے تھے اور انتہائی چست اور چھوٹی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ گلوں میں دوپٹے برائے نام جھول رہے تھے، جبکہ آمنہ کمرے میں سر پر حجاب لیے نماز پڑھ رہی تھی۔ تینوں نے آنکھیں مٹکا کر معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آمنہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں مصروف رہی اور اس نے نماز پڑھنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ وہ تینوں اکتا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ لگتا ہے میڈم قضائے عمری ادا کر رہی ہیں، فریحہ نے آمنہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا۔ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ قضائے عمری کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھی اور پکی مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، شبینہ نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو ہے بہت کیوٹ، آسمہ نے اس کے فیور میں بولتے کہا۔ لو اب چچا کی طرح تم بھی اس کے متاثرین میں شامل ہو جاؤ۔ معلوم کرتی ہوں کہ ابھی اس کا کوئی بھیا ہے تو تمہیں اس کے حوالے کر کے اسلامی اخوت کو مضبوط بناتے ہیں، فریحہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو آسمہ منہ بنا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آمنہ نے نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھایا اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ فریحہ اس کے ساتھ انگلش میں باتیں کرنے لگی اور اسے اردو سکھانے کے بارے میں پروگرام بنانے لگی۔ آمنہ مسکرا کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ 2 دن بعد اس کے ولیمے کی رسم کو بہت اہتمام سے منایا گیا۔ لڑکیوں کی سہیلیوں اور عبدالرؤف کے سسرالی رشتہ داروں اور محلے کے سب لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ بہت ڈانس بھنگڑے ڈالے گئے، سب بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ آمنہ دلہن بنی غرارہ سیٹ پہنے اسٹیج پر بیٹھی تھی اور انتہائی حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ جب محفل عروج پر تھی تو ظہر کی اذان ہونے لگی۔ وہ تو اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ اس نے چونک کر سب کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ عبد الرحمن نے اس کو سمجھایا تھا کہ وہ نماز اور اذان کے بارے میں کسی کو مت ٹوکے۔ سب مسلمان ہیں اور سب اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اس کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جلدی سے اپنا کامدار دوپٹہ جو کہ بیوٹیشین نے بہت پنوں کے ساتھ اس کے سر پر جمایا تھا، اس نے بمشکل اتارا اور سر پر حجاب باندھ کر غرارے سمیت واش روم میں چلی گئی اور وضو کرنے لگی۔ آنکھوں پر لگا مسکارا اور آئی شیڈ سب بری طرح پھیل گئے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر اسے پارلر سے تیار کروایا گیا تھا اور ابھی اسے اسٹیج پر بیٹھے 2 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے وضو کر کے سارا میک اپ خراب کر دیا۔ مسکارے کی ساری کالک آنکھوں کے گرد پھیل چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے بغیر ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کیا اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لوگ باہر منتظر بیٹھے تھے، بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ دلہن کہاں ہے؟ نماز پڑھنے۔ اب دنیا کو دکھانا بھی تو ہے کہ وہ بڑی پکی مسلمان ہوئی ہے تاکہ کسی کو اسلام کے بارے میں شک نہ رہے، حاجہ نے ایک مہمان خاتون کو منہ بنا کر قدرے طنزیہ انداز میں بتایا تو وہ عورت بھی اس کی بات سن کر حیرت سے دیکھتے منہ بنانے لگی۔ او ہو، آج کے دن تو اپنے اسلام کا دکھاوا نہ کرتی تو کیا فرق پڑ جاتا، مگر یہ انگریز عورتیں بھی خوب سرپھری ہوتی ہیں، جو دل میں آئے وہی کرتی ہیں۔ تم لوگوں کو ہی اس کو کچھ سمجھانا چاہیے، اگر نماز لیٹ پڑھ لیتی تو کیا فرق پڑ جاتا، اس عورت نے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ ارے نہ بابا نہ، ہم تو اس کے اسلام کو نہیں چھیڑتے، اس کا میاں تو ہمارے گلے کو ہی آ جاتا ہے، پہلے تو بھیا کے منہ میں زبان نہیں تھی، اب جو روکو تو دیکھ کر زبان رکنے کو نہیں آتی۔ 2 دن میں ہی اس نے ایسا بدل کر رکھ دیا ہے کہ وہ پہلے جیسا عبد الرحمن معلوم نہیں ہوتا۔ حاجہ نے منہ بنا کر کہا۔ اتنی دیر میں اور بھی خواتین اکٹھی ہونے لگیں، ہر طرف شور ہونے لگا کہ دلہن کہاں ہے، اسے تو بلاؤ۔ جمیلہ نے شبنم اور فریحہ کو اسے لانے کو کہا۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ نماز سے فارغ ہو کر جا نماز لپیٹ رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ دھل چکا تھا اور مسکارے کی وجہ سے آنکھیں گہری سیاہ ہو گئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے،
शबनम ने तो उसे देखकर इंतहाई हैरत और खफगी से चीख मारी। अरे अरे, ये तुमने क्या कर दिया? सारे मेहमानों के सामने अब इस चेहरे के साथ जाओगी?